اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم علیہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع گناہان کبیرہ ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان بہت سارے اعمال ایسے انجام دیتا ہے کہ جس سے وہ ناواقف ہوتا ہے، آشنا نہیں ہوتا، نہیں پہچانتا، اور اس ناآشنائی میں، نہ پہچاننے میں انسان جانے انجانے میں گناہ کو انجام دیتا ہے۔ ایک صورت آپ کی خدمت میں بیان کی تھی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ انسان واقف ہے کسی عمل سے کہ جو گناہ میں شمار ہوتا ہے، کہ جس کے لیے اللہ اور رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے منع کیا ہے، یہ ممنوع قرار دیا ہے، اور جان بوجھ کر کے انسان اس عمل کو انجام دیتا ہے اور اس کے بعد پشیمان ہوتا ہے کہ میں نے اس عمل کو انجام دیا، کیسے ہو گیا، کیسے انجام دے دیا میں نے۔ تو گناہ کو انجام دینے کے بعد اگر انسان کو احساس ہو جائے کہ میں نے جو عمل انجام دیا ہے یہ گناہ ہے، تو اگر انسان فوراً اس گناہ کی معافی کر لے، تلافی کر لے، تو خداوند متعال اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور کبھی بھی انسان کو رحمت الہی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان رحمت الہی سے مایوس ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے، رحمت الہی سے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا تو پھر کس کے پاس جائے گا؟ کہ اللہ ہی ہے کہ جو انسان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اللہ ہی ہے جو انسان کو فلاح دینے والا ہے، نجات دینے والا ہے۔ لہذا انسان کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، چاہے وہ جتنا گنہگار ہو۔ آپ کی خدمت میں مثال کے طور پہ عرض کروں کہ واقعہ کربلا سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام مکے سے کربلا کی جانب آ رہے ہیں اور چاہتے ہیں میں کوفے جاؤں، تو راستے میں جناب حر ملے لشکر کے ساتھ، اور جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کے راستے کو روکا، اور روکنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے کارواں کو کربلا کے میدان کی جانب موڑا۔ تو اگر ظاہراً دیکھا جائے تو جناب حر نے بہت بڑا گناہ انجام دیا کہ امام وقت کے راستے کو روکا، امام وقت کو روکا اور آپ کو کربلا کے میدان میں لائے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جناب حر سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہے، کوئی گنہگار نہیں ہے۔ لیکن جناب حر شب عاشوراء امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد اپنے اس عمل کے لیے کہ جو جناب حر انجام دے چکے تھے واقعہ کربلا سے پہلے، اس کی معافی کی، تلافی کی، اور امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کو معاف کر دیا۔ تو جب امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کو معاف کر دیا تو اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ آج آپ دیکھیے کہ جناب حر علیہ السلام کہا جاتا ہے، یا علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اپنے گناہ کی معافی مانگی اللہ سے اور امام سے، لہذا امام نے بھی معاف کر دیا اور اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ تو اب اگر دیکھا جائے ہم جتنے بھی گنہگار ہوں، ہم سے جتنا بھی بڑا گناہ ہوا ہو، لیکن اگر ہم سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اگر سچے دل سے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنے گناہوں کی تلافی کریں اور معافی مانگیں، تو یقیناً ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک شخص تھا امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں، آیا امام کے پاس، امام کچھ لکھ رہے تھے، آنے کی بات کہنے لگا یا علی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور میں چاہتا ہوں آپ مجھے سزا دیں۔ امیر المومنین لکھ رہے تھے، امام نے اس کی طرف سر اٹھا کے نہ دیکھا۔ امام سوچے کہ اگر میں دیکھتا تو یہ شرمندہ ہوگا، لہذا امام نے کہا کہ جاؤ، میں جانتا ہوں تم سے، تم انجان تھے، نہیں جانتے تھے، تم سے گناہ ہو گیا، میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ کل آنا۔ وہ شخص چلا جاتا ہے، اگلے دن پھر آتا ہے، پھر امام سے کہتا ہے کہ نہیں علی، میرا دل مطمئن نہیں ہے، اطمینان نہیں پا رہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سزا دیں، مجھ پر حد جاری کریں، اور مجھ سے گناہ ہو گیا، گناہان کبیرہ میں سے۔ تو امام نے کہا تم واقف نہیں تھے، تم نادان تھے، ناآشنا تھے، تمہاری شادی نہیں ہوئی، لہذا تم سے گناہ ہوا، جاؤ کل آنا۔ امام نے اس کو بھیج دیا۔ پھر آتا ہے وہ تیسرے دن شخص، آنے کے بعد کہتا ہے یا علی،
مجھ سے گناہان کبیرہ ہوا ہے، بہت بڑا گناہ ہوا ہے، میں پرسوں بھی آیا تھا، کل بھی آیا تھا، آپ نے مجھے بھیج دیا، میں آج بھی آیا ہوں کہ آپ مجھ پر حد جاری کریں۔ بس امام نے کہا اگر کوئی مجرم 3 مرتبہ اپنے عمل کی، اپنے گناہ کا اعتراف کرے، بیان کرے، تو مجھ پر واجب ہو گیا ہے کہ میں حد جاری کروں۔ لہٰذا کیونکہ 3 مرتبہ تم نے خود اپنی زبان سے جاری کیا ہے، لہٰذا لازمی ہے کہ میں تم پر حد جاری کروں۔ میں نے تم کو معاف کیا تھا، میں نے تم کو جانے دیا تھا کہ شاید تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، معافی مانگ لو، کیونکہ تم میری خدمت میں عرض کر چکے تھے، بیان کر چکے تھے اپنے گناہ کو۔ لہٰذا میں چاہتا تھا کہ شاید تم اپنی کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر اور ناظر جان کر کے اور معافی مانگ لو۔ میری حد جاری کرنے سے بہتر تھا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتے اور معافی مانگ لیتے۔ تو بہرحال امیر المومنین نے حد جاری کی، سنگسار کیا۔ اب جب لوگوں نے کہا یا علی یہ تو بہت گنہگار تھا، اس نے تو بہت بڑا گناہ انجام دیا تھا، کیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا؟ مولا مسکرائے، مولا نے کہا کہ میں نے اس کو سزا دے دی، میں امام وقت ہوں، میں نے اس کو سزا دے دی، لہٰذا میں نے جہاں معاف کیا وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی معاف کیا۔ تو کبھی بھی انسان کو رحمت الہی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان رحمت الہی سے مایوس ہوگا تو یقیناً انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ وہ یہ سوچے گا کہ میں نے ایک گناہ انجام دیا، بہت بڑے گناہ کو انجام دیا، لہٰذا اب کیونکہ خدا مجھے معاف نہیں کرے گا، لہٰذا جو سمجھ میں آئے، جس طرح کا عمل مجھے پسند آئے میں اس کو انجام دوں، لہٰذا ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، دوسرے گناہ کے بعد تیسرا گناہ، اس طریقے سے انسان اپنے کو گناہوں میں گھیر لیتا ہے یا گھر جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ رحمت الہی سے انسان امیدوار رہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور توبہ کرے۔ گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ مال یتیم کو کھانا۔ ایک یتیم ہے کہ جس کا کوئی وارث نہیں، کہ جس کے والدین نہیں، کہ جس کا والد نہیں، والدہ نہیں، اور ایسے یتیم کے مال کو کھانا، یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ آج یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ والدین موجود تھے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بچے ہیں، لاوارث ہیں، تو عزیز و اقربا کیا چاہتے ہیں کہ شاید اس یتیم کا مال کہ جو اس کے والدین اس کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، یہ میرے بچوں کے کام آ جائے۔ تو عزیزان گرامی، یتیم کا مال کھانا ایسا ہے کہ جیسے جہنم کی آگ کو کھانا۔ انسان اس دنیا میں مال یتیم کو کھاتا ہے اور در حقیقت میں جہنم میں اپنے لیے گھر بنا رہا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے انسان دنیا میں اچھے اعمال انجام دیتا ہے، نیکیاں انجام دیتا ہے اور اس کے لیے بہشت اور جنت میں گھر بنتا ہے، ٹھکانہ بنتا ہے، اسی طریقے سے اگر انسان اس دنیا میں یتیم کا مال کھاتا ہے، کسی ایسے انسان کا مال کھاتا ہے کہ جو مجبور ہے، جو پریشان ہے، جو دنیا سے ٹوٹا ہوا ہے، اور اس کے مال کو ہڑپتا ہے یا کھانے کی کوشش کرتا ہے یا اپنی اولادوں کے لیے رکھنے کے سوچتا ہے، تو یقیناً وہ جہنم میں اپنے ٹھکانے کو تیار کرتا ہے۔ تو عزیزان، تو میرے دوستوں، جہنم میں اپنے ٹھکانے کو تیار کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اس مال کو چھوڑ دیں کہ جو ہماری دنیا کو بھی خراب کر دے اور جو ہماری آخرت کو بھی خراب کر دے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ انسان اپنے حلال رزق کو کھائے، دوسروں کے مال کے اوپر نگاہ نہ گڑائے۔ یتیم کا مال کھانا گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اسی طریقے سے اپنے کسی عمل کو انجام دینے کے بعد، اپنے کسی عبادت کو انجام دینے کے بعد فخر محسوس کرنا کہ ہمارا جو عمل ہے وہ 100% صحیح ہے، ہماری جو بات ہے وہ 100% صحیح ہے، ہماری جو عبادت ہے وہ 100% صحیح ہے، یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ علماء مراجع جو عبادتیں کرتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جب لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی عبادتیں قبول ہیں؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی نمازیں قبول ہیں؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی عزاداری قبول ہے؟ تو علماء جواب دیتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں ہے، ہم 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ اللہ قبول کر رہا ہے، یا ہماری عبادتیں جو ہیں وہ اللہ قبول کر رہا ہے، یا ہماری عزاداری جو ہے وہ قبول کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم واقف نہیں ہیں اس چیز سے۔ ممکن ہے اللہ قبول کرے، ممکن ہے رد کر دے۔ بعض اوقات انسان نماز پڑھتا ہے تو ریاکاری بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان اگر کسی نیک عمل کو انجام دیتا ہے تو اس میں بھی ریاکاری آ جاتی ہے۔ تو یہ 100% یقین پیدا کر لینا خود سے کہ ہمارا عمل صحیح ہے اور یقیناً اللہ اس عمل کو قبول کرے گا، نہیں، اللہ کے اختیار میں، چاہے وہ قبول کرے چاہے وہ اس کو رد کر دے۔ تو لہٰذا ہم ہر عمل کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور یہ دعا کریں کہ بار الہ اس عمل کو کہ جو ہم نے انجام دیا یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے، بہت مختصر سا عمل ہے، لہٰذا اس کو قبول فرما، اور یہ ہمارے اندر جو ریاکاری ہے، جو دکھاوا ہے، یا جو یہ یقین ہے کہ نہیں ہمارا عمل صحیح ہے، اس غلط فہمی کو ہم سے دور فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔